بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانی کے سب سے جامع اور اکمل انسان ہیں۔ اعلیٰ انسانیت کے تمام پہلو آپ کی زندگی میں اپنے تمام تر کمال کے ساتھ جمع ہیں۔ آپ نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ داعی یعنی نیکی کی طرف لانے والے، مصلح یعنی اصلاح کرنے والے، مدبر، دانشمند، قائد، لیڈر، خطیب، امیر ریاست، مربی یعنی تربیت کرنے والے، استاد، مرشد یعنی رہنمائی کرنے والے، الغرض زندگی اور معاشرے کے ہر پہلو کے اعتبار سے رہنما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں انسانیت کے ہر پہلو کے اعتبار سے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ سیرت طیبہ کی اسی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری صاحب نے ادارہ تصنیف و تالیف المدینہ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر سے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سیرت پر ایک ایسی مختصر اور اہم کتاب مرتب کی جائے جو آسان زبان پر مشتمل ہو، تاکہ عوام الناس بالخصوص بچوں اور نوجوان نسل اسکول کالج کے طلباء کے لیے اس کا پڑھنا آسان ہو۔ اسی لیے یہ ناچیز بھی آخری نبی کی پیاری سیرت کو سوشل میڈیا کے تھرو آپ تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں آخری نبی کی پیاری سیرت کے ساتھ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، اور مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو۔ اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے۔ دنیا کی رونق اور نفس و شیطان کے دھوکے سے یہ مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کو یاد دلانے اور انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اللہ کریم نے مختلف زمانوں میں کئی انبیاء کرام بھیجے۔ انبیاء کرام انسان کو اس کے مقصد حقیقی کی پہچان کرواتے اور اس کی ہدایت و رہنمائی فرماتے۔ یہ انبیاء مختلف زمانوں میں مخصوص قوموں اور ملکوں کی طرف بھیجے گئے۔ سب سے آخر میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے تمام کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی آمد سے پہلے گزشتہ انبیاء کرام کی تعلیمات بھلا دی گئی تھی۔ دنیا جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ کئی برائیوں نے تو دنیا کے سارے معاشروں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بالخصوص عرب کی سرزمین تو بدترین بدحالی کا شکار تھی۔ ظلم و زیادتی، فحاشی اور بے حیائی، لڑائی جھگڑا، جوا اور شراب کی کثرت، قتل و غارت گری، جاہلانہ رسومات، بت پرستی، غرور و تکبر اور جہالت کے بادل ہر طرف تاریکی پھیلا رہے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ ایسے واقعات بھی ظاہر ہوئے جو اس بات کی خوشخبری تھے کہ وہ زمانہ آ چکا ہے جس میں اسلام کی روشنیاں کفر کی تاریکیوں کو مٹا دیں گی۔ نوشیروان کے عالی شان محل کا پھٹنا اور اس کے 14 کنگوروں کا گر جانا، فارس میں مجوسیوں کے عبادت خانے کی صدیوں سے روشن آگ کا یکدم بجھ جانا، دریائے ساوا کے موجے مارتے پانی کا خشک ہو جانا، یہ اور اس طرح کے کئی واقعات اس بات کی علامت تھے کہ اب عالم کا رنگ بدلا ہے اور نئی حکومت کا سکہ چلے گا۔ آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا۔ ایسے ماحول میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بظاہر سادے سے مکان میں سعادتوں اور مسرتوں کا نور چمکا اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ آپ کی ولادت سے صرف آپ کی والدہ ہی خوشیوں سے مسرور نہیں ہوئی، بلکہ تمام غمزدوں اور درد کے ماروں کے لبوں پر مسکراہٹیں پھیل گئی۔ آپ عرب کے مشہور خاندان قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا خاندان تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو عظمت والا بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ مشہور قول کے مطابق واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد جب ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12ویں تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، صبح صادق کی سہانی گھڑی تھی، رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ 571 عیسوی کے اپریل کی 20 تاریخ تھی جب مکہ شریف میں اپنی والدہ کے گھر آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ سیرت و صورت میں دونوں میں بے مثال تھے۔ ان کا وصال آپ کی ولادت سے قبل 25 سال کی عمر میں ہوا، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ اپنے نسب و شرف میں قریش کی تمام خواتین میں سب سے افضل تھی۔ والد کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے شہزادے کی پرورش کی۔ مکہ کا پورا نام مکۃ المکرمہ ہے۔ یہ دنیا کے چند اہم اور قدیم ترین شہروں میں سے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ یہی واقع ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اب اس شہر کا رقبہ 760 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ شہر سطح سمندر سے 277 میٹر کی بلندی اور تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں کا موسم نسبتاً گرم ہے۔ گرمیوں میں شدید گرمی پڑتی ہے اور درجہ حرارت عام طور پر
40 سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری حیات کے تقریباً 53 سال یہاں گزارے۔